اور اب دیکھ لیں، یہ جو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب میدان میں آؤ، اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ الیکشن لڑیں۔ ہم نے 37 بائی الیکشنز میں سے 31 جیت چکے ہیں، 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی، امپائر ملا کے بھی یہ میچ ہار گئے ہیں۔ تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگو نہ، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، امپائر ساتھ ہیں، اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ میدان میں، الیکشنز میں آؤ۔ دھاندلی پوری ان کو کی الیکشن جتانے کے لیے۔ نون لیگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امپائر کے بغیر میچ ہی نہیں کھیل سکتے، ان کو امپائر ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ میں جب ہماری جب 2018 میں حکومت آئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے دھاندلی کی، میں نے کہا الیکشن کھول دو۔ ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا بتاؤ کون سے حلقوں میں ہوئی ہے، بھاگ گئے۔ پھر 2 سال میں نے کوشش کی کہ ای وی ایم مشینز آئیں۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے۔ اگر ای وی ایم مشین آ جاتی 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ وہ دھاندلی کر ہی نہیں سکتے جو آج ہوتی ہے، کیونکہ ای وی ایم مشین کا مطلب ہوتا ہے جیسی الیکشن کا ٹائم ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا۔ دھاندلی ہوتی ساری جیسی الیکشن ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے بیچ میں ساری دھاندلی ادھر ہوتی ہے۔ میں نے 2 سال کوشش کرتا رہا کہ ای وی ایم مشین آئے۔ یہ الیکشن کمیشن، اس کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے تھے اور یہ دونوں مین پارٹیز، ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی۔ ہم نے قانون بھی بنا دیا، انہوں نے آ کے قانون ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے بوگس ووٹس رکھوائی ہوئی ہیں۔ یہ دھاندلی کر کے جیتنے والے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہم نے ہماری پوری کوشش کے بغیر انہوں نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی۔ میں آپ سب کے لیے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ تقریباً 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان وہ کیپٹن ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا۔ ہمارا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر کھڑے کیے تھے۔ آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری تو کوشش تھی، میں تو چاہتا تھا الیکشن ہم جیتے تو فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے۔ پہلے بھی لندن بھاگ گیا تھا، جب مشرف کے دور میں جب اس کے اوپر کرپشن کیس آیا، حدیبہ پیپر مل، تب باہر بھاگ گیا۔ اب پھر جیسے ہی اس کے اوپر عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا، یہ مجرم بن گیا، سزا یافتہ بن گیا، پھر اس نے ڈرامے کیے اور بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے وہ پلیٹلٹس دکھا کے پھر باہر بھاگ گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، ریسٹورنٹس باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، اور یہ آ کے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے، الیکشن کب ہونا چاہیے، کس کو سزا دینی چاہیے، حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سزا دو۔ کہہ رہے ہیں اس کو کہ جناب ہمیں جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا یا راستے سے نہیں ہٹ جاتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنے گی۔ یہ حکم دے رہے ہیں یہ باپ بیٹی۔ یہ ملک کا آج حال ہے کہ جرائم پیشہ لوگ، سزا یافتہ لوگ ملک کے اوپر فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے۔ اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے۔ یہ کیا آپ جب سب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم کیوں ہیں، ہمارا مقصد کہ ہم نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ملک خوشحال ملک ہوگا کیسے، وہ تو میں نے انصاف کی تحریک 27 سال پہلے آپ سب کو کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، انصاف کے بغیر خوشحالی نہ آئے گی، یا جمہوریت آئے گی، نہ آزادی آئے گی۔